سیدنا امام جعفر صادق آپ کی شخصیت جو تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک بندہ ہے، اس کا باپ بھی اعلیٰ، دادا اس سے بھی اعلیٰ، پردادا اس سے بھی اعلیٰ، اور اوپر وہ جتنے جاتے جائیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، اور عالی نسب لیکن عاجزی کا پیکر۔ ایک مرتبہ امام اعظم کے ایک بہت بڑے شاگرد ہیں حضرت داؤد طائی، انہوں نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ اہل بیت ہیں، تو اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ خاموش رہے، اس کی بات کا جواب نہ دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پھر عرض کی کہ حضور اہل بیت کے ایک خوش نصیب فرد ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے آپ اپنے حق سے دستبردار نہ ہوئیے، اس حق میں سے ہمیں حصہ دیجیے، ہم آپ کی نصیحت سننا چاہتے ہیں۔ اور بے شمار نصیحتیں آپ نے کی ہیں، لیکن جب یہ سنا نا آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے نصیحت مانگتا ہے، میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ کل قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ پکڑیں اور مجھ سے پوچھیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ پتہ نہیں بر صغیر میں دین کس نے اس طرح لوگوں کو پڑھا دیا کہ وہ تعلق جو ہے وہ کسی پیر گھرانے سے ہونا چاہیے، بندہ جو مرضی کرتا رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسری چوتھی نسل ہیں۔ یہ شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ جن کے شاگرد ہیں، وہ ہستی جب پوچھا جاتا ہے کہ حضور کوئی نصیحت فرمائے تو کہتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے نانا میرے جد اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے نہ کہہ دیں کہ تو نے اچھے کام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے۔ اس لیے کہ فرمایا تعلق جو نجات کا تعلق ہے وہ نسب سے نہیں ہے، نجات کا تعلق اعمال سے ہے۔ اگر میں نے اعمال اچھے کر لیے تو پھر میرا نسب کوئی بھی ہو رسول اللہ قیامت کے دن مجھ سے راضی ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں نسب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، حضور چہرہ پھیر لیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بے عمل اور بد عمل نہیں بنانے آئے، رسول اللہ لوگوں کا عمل سنوارنے کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے کوئی اس زوم میں نہ رہے کہ جی میں تو پیر ہوتا ہوں اور میں تو فلاں ہوتا ہوں، آپ کے اپنے اعمال نے کام آنا ہے۔ یہی بات حضرت امام جعفر صادق نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے نانا کل مجھ سے پوچھ لیں کہ جعفر صادق مجھے بتا میری شریعت پر عمل کر کے آیا ہے کہ ایسے ہی آ گیا۔ یہ جب سنا نا تو حضرت داؤد طائی یہ سن کے رو پڑے، کہنے لگے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ کے آخری رسول ہیں، جب ان کے خوف کا عالم یہ ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ اور پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک میں آپ کی خدمت مبارک میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف ہی پایا۔ چندے بٹورنے والے سید نہیں تھے، وہ سید تھے، وہ سادات تھے، اپنے نانا کے دین کے ساتھ وفا کرنے والے۔ محفل ہے تو لگن ایک ہی لگی ہے، اس پوری محفل کو میں رب رسول کا دیوانہ بنا دوں۔ تنہائی ہے تو لگن ایک ہی لگی ہے کہ میں اپنی ذات کو خدا کی محبت میں اتنا غرق کر دوں کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہ رہے۔ ان کی تنہائی بھی بڑی پاکیزہ، ان کی محفلیں بھی بڑی پاکیزہ ہوتی۔ فرماتے 3 عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت ضرور کرتے ہوئے دیکھا آپ، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے
یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا پھر روزے کی حالت میں مجھے ملے. ان 3 حالتوں کے علاوہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا.